اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے اور آپ کو اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھے، آمین۔ آج ہم 10ویں جماعت کی جو نئی کتاب ہے اس کی غزل نمبر 1 جس کے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں اس کی تشریح کریں گے۔ تو جب بھی آپ کسی غزل کی یا نظم کی تشریح کرتے ہیں تو اس کے مشکل الفاظ کے معنی لازمی دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو تشریح کرنے میں آسانی ہو۔ شعر نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اطفال طفل کی جمع ہے، طفل بچے کو کہتے ہیں۔ بازیچے اطفال کا مطلب ہے بچوں کا کھیل یا بچوں کے کھیلنے کا میدان۔ شب و روز دن رات۔ اب پہلے تھوڑا سا ہم جو ہے مرزا اسد اللہ کا جو ہے تھوڑا سا تعارف کر لیں گے۔ آپ نے یہ ہر تشریح سے پہلے جو ہے آپ کو پیپر میں آتے ہیں 2 اشعار کی تشریح آتی ہے تو آپ نے شروع میں یہ ایک کے ساتھ لکھ دینا ہے۔ مرزا غالب کا شمار اردو ادب کے عظیم ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ غالب نے اردو شاعری میں زبان و بیان کو نئی جوہر دی۔ ان کی ترکیبیں، استعارے اور علامتی انداز شاعری کو فکری و فنی اعتبار سے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے دنیا کی حقیقت کو ایک گہرے فلسفیانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ بازیچہ کا مطلب ہے کھیل کا میدان اور اطفال کا مطلب ہے بچے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک یہ دنیا بچوں کے کھیل کے میدان کی طرح ہے، یعنی دنیا کی تمام سرگرمیاں، خوشیاں، غم، شہرت، دولت یہ سب بے معنی اور عارضی ہیں۔ جیسے بچے تھوڑی دیر کھیلتے ہیں اور پھر سب ختم ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لوگ کھیل کے میدان میں آتے ہیں، کھیل کھیلتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا بھی بچوں کے کھیل کی طرح ہے اور شاعر اس دنیا کو بچوں کا کھیل سمجھ کر لطف اندوز ہوتا ہے۔ دنیا میں انسانی ترقی کی شکل میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ ایک کھیل اور نظر کا فریب ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ جس طرح بچوں کا کھیل غیر منظم اور بے ترتیب ہوتا ہے، جو اچانک شروع ہوتا ہے اور اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ میر تقی میر نے انسانی زندگی کی ناپائیداری اور دنیا کی بے ثباتی یوں بیان کی ہے: کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ یعنی جس طرح پانی کی سطح پر بلبلا بنتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تو یہ زندگی بھی اسی طرح ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، یہ دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے، زندگی بھی فانی ہے، کوئی بھروسہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ ایک کھیل کا میدان ہے۔ جس طرح بچے جو ہیں وہ کھیل شروع کرتے ہیں اور فوراً ختم کر دیتے ہیں، کوئی اس میں ترتیب نہیں ہوتی، کوئی منظم وہ کھیل نہیں ہوتے، اسی طرح یہ دنیا بھی شاعر کے نزدیک بچوں کا ایک کھیل ہے۔ اب دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ میں روز و شب یعنی دن رات دنیا کا یہ کھیل تماشا دیکھتا ہوں۔ دنیا کی حرکتیں، لوگوں کا آنا جانا، کامیابیاں اور ناکامیاں، سب کچھ میرے سامنے ایک تماشے کی طرح ہے۔ یہاں تماشا کا مطلب ہے ایسی چیز جو صرف دیکھنے کے لائق ہو لیکن جس میں گہرائی یا حقیقت کم ہو۔ تو مرزا غالب اس شعر میں دنیا کی ناپائیداری، فریب اور بے ثباتی کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کی چکا چوند اور اس کے معاملات محض ایک بچگانہ کھیل اور تماشا ہیں، نہ اس میں حقیقت ہے نہ پائیداری۔ یہ شعر ایک گہری فکری کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ تھے شعر نمبر 1۔ اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 2۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اب یہ جو اس میں صنعت تلمی استعمال ہوا ہے، پہلے شعر میں جو تھا وہ صنعت تضاد استعمال ہوا ہے۔ اب تضاد کیا ہوتا ہے کہ 2 متضاد الفاظ ایک دوسرے کے الٹ، اور تلمی کیا ہوتا ہے جس میں کوئی تاریخی واقعہ، کوئی پیغمبروں کا 1-2 لفظوں میں ذکر کرنا یا قرآنی آیات کا، حدیث کا ذکر شعر میں کرنا، تو یہ تلمی ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی شاعر نے صنعت تلمی استعمال کی ہے۔ اورنگ سلیماں سے مراد ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت یعنی بادشاہی، اور اعجاز مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی کہ وہ ناقابل علاج مریضوں کا علاج کرتے، اور ان کے ہاتھ میں اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی رکھا تھا۔ اب اس شعر کی تشریح سے پہلے بھی آپ لوگوں نے اسی طرح مرزا غالب کا تھوڑا سا بتا دینا ہے کہ مرزا غالب کا شمار اردو ادب کے عظیم ترین شعراء میں ہوتا ہے۔
آگے آپ نے اسی طرح غالب نے اردو شاعری میں زبان و بیان کو نئی جوہر دی. میں نے ڈیش ڈال دی ہے، اس کا مطلب پہلے تشریح سے پہلے جو ہے میں نے اس کا تعارف لکھ دیا، تو آپ نے بھی ہر تشریح سے پہلے اس کا غالب کا جو ہے اس کا تعارف لکھ دینا ہے. اس شعر میں شاعر نے اپنی خود اعتمادی اور دنیا سے بے نیازی کو بیان کرتے ہوئے دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری بیان کی ہے. انہوں نے اس شعر میں دو اہم تاریخی اور مذہبی شخصیات حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ، جن کا جو ہے لقب مسیحا ہے، کے معجزات کو اپنے نظریہ یا روحانی حالت کے مقابل رکھ کر بیان کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال بادشاہی اور اختیارات عطا کیے تھے، جن میں جنات، ہوائیں اور پرندے سب ان کے تابع تھے. شاعر کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ سب کچھ محض ایک کھیل ہے، یعنی معمولی چیز ہے. یہ شاعر کی روحانی بلندی یا باطنی درویشی کو ظاہر کرتا ہے کہ دنیاوی طاقت یا شان و شوکت اس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور شاندار حکومت کو فانی دنیا میں ایک کھیل تماشا سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس فانی دنیا میں حکومت مل بھی جائے تو وہ پائیدار نہیں بلکہ ختم ہونے والی ہے. جیسے پہلے شعر میں بتایا گیا تھا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز فانی ہے، جو چیز یہاں آئی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے. تو یہاں بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ اس فانی دنیا میں حکومت مل بھی جائے تو وہ پائیدار نہیں بلکہ ختم ہونے والی ہے. دوسرے مصرے میں اعجاز مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے اور بیماروں کو شفا دینے جیسے معجزات رکھتے تھے. شاعر کہتا ہے کہ ان کا یہ اعجاز یعنی معجزہ بھی میرے سامنے ایک بات یعنی معمولی چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ شاعر کی روحانی نگاہ یا حقیقت شناسی اتنی بلند ہے کہ وہ ان عظیم معجزات کو بھی ایک سطح پر دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں بیماروں کو شفا دینا یا اندھے کو بینائی دینا، کوڑھی کو صحت یاب کرنا، حتیٰ کہ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی اس فانی دنیا کا فسانہ ہے. اسی لیے شاعر اس دنیا کو بے رغبتی سے دیکھتا ہے. بقول شاعر: جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. شعر نمبر 2 جو ہے یہ ایک شعر ایک صوفی یا ولی اللہ کے باطنی کمالات اور روحانی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، جہاں دنیاوی سلطنت اور انبیاء کے معجزات بھی اس کی روحانی نگاہ میں ایک ادنا درجہ رکھتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ شاید دنیاوی فخر و غرور کو رد کر کے تواضع و روحانیت کی بلندی کو بیان کر رہا ہے. اب شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں. جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے. جز ہوتا ہے صرف، صورت عالم کائنات کی شکل، منظور قبول، وہم گمان یا شک، ہستی اشیاء کائنات میں اشیاء کا وجود. اس شعر سے پہلے بھی آپ مرزا غالب کا جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا ان کا تعارف. اس شعر میں شاعر نے دنیا کی حقیقت کا فلسفیانہ اور صوفیانہ نظریہ بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اس دنیا کی صورت صرف ایک نام کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اس کی حقیقت میرے نزدیک محض ایک ظاہری پہچان یا نام ہے. دنیا کی ظاہری شکل و صورت ان کے لیے کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتی، وہ اسے صرف ایک نام یا مجازی وجود سمجھتے ہیں، کوئی مستقل حقیقت نہیں. یہ تصور اسلامی صوفیانہ فلسفہ خصوصاً وحدت الوجود سے متاثر ہے، جس کے مطابق اس کائنات کی ہر شے خدا کے سوا محض ایک ظل یا سایہ ہے. دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک چیزوں کا وجود صرف وہم یعنی خیال یا گمان ہے، حقیقت نہیں. یہاں شاعر اشیاء عالم کے مادی وجود کو سراب یا ایک وہم قرار دے رہے ہیں. ان کے نزدیک جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ ظاہری اور فانی ہے، اصل حقیقت کچھ اور ہے، یعنی خدا یا روحانی حقیقت. یہ شعر ان کے اس فلسفے کی عکاسی کرتا ہے کہ حقیقی وجود صرف ذات الہی ہے، باقی سب کچھ فانی ہے اور نام کے سوا کچھ نہیں. خواجہ میر درد نے اس موضوع کو یوں بیان کیا ہے: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، باقی سب کچھ فانی ہے. غالب کہتے ہیں کہ اس دنیا کی ظاہری حقیقتیں محض نام اور گمان ہیں، ان کا کوئی مستقل دائمی وجود نہیں. ان کی نظر میں حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور باقی سب کچھ اس کی تجلیات یا مظاہر ہیں. شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں. ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، کھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے.
नेहा होता है छुपा हुआ, गर्द मट्टी, सहरा रेगिस्तान, जबीन माथा या पेशानी, खाक मट्टी, हिस्सा यानी रगड़ता। गालिब के अशार में एक जहान मानी आबाद है, यानी उनके हर जो है अशार जो हैं शेर हैं उनमें एक मानी का जहान आबाद है, जो उन्हें न सिर्फ दीगर तमाम गज़ल को शौरा से मुमताज़ करता है बल्कि हर दौर का शायर यानी दौर जदीद का शायर भी बनाता है। ये शेर एक खुददार, बहादुर और बुलंद हिम्मत इंसान की ज़ुबान से अदा हुआ मालूम होता है, जो अपनी अज़मत और असर व रसूख का इज़हार करता है। शायर कहता है कि मेरे वजूद में आने से पहले सहरा की गर्दिश यानी उसकी बेसबाती, बेकरारी बाकी थी, लेकिन जब मैं आया तो सहरा को सुकून मिल गया, उसकी बेकरारी थम गई। गोया मेरी मौजूदगी में फितरत के अनासिर भी अपना रुख बदल लेते हैं। दूसरा मिसरा घिसता है जबीं खाक पे दरिया मेरे आगे, यानी दरिया जैसा अजीम, पुरगरूर और ताकतवर अंसर भी मेरे सामने आजी इख्तियार करता है, जैसे कि वो मेरे सामने सजदा रेज़ हो। यहाँ दरिया को झुकाने से मुराद शायर की अज़मत, रूहानी बुलंदी और क़ुव्वत इरादी है, जो कुदरत के अनासिर को भी मुतासिर करती है। गालिब ने इस शेर में सन्नत तआला का इस्तेमाल किया है। अल्लामा इकबाल ने बहादुर इंसानों की अज़मत यूँ बयान की है, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राय। शायर कहता है कि इसकी मौजूदगी न सिर्फ इंसानों बल्कि फितरत पर भी असरअंदाज होती है। सहरा की बेकरारी रुक जाती है और दरिया जैसी अजीम क़ुव्वतें भी इसके सामने झुक जाती हैं। ये बात इस इंसान की नुमाइंदगी करती है जो अपनी खुदी, इज़्ज़त नफ्स और रूहानी बुलंदी के बाइस कायनात को ज़ेर कर लेता है। इस शेर में शायर ने सहरा और दरिया जैसे मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल करते हुए सनत तज़ाद और सनत ताला का खूबसूरत इस्तेमाल किया है। सनत ताला क्या होता है, जिसमें अब शायर जो होता है वो अपनी तारीफ़ बयान करता है। तो ये इस वीडियो में हमने 4 अशार की तशरीह की है। टोटल इस गज़ल के 8 अशार हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगले 4 अशार की तशरीह करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चों को कुछ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें।